ابراہیم کے قوم کے اندر 3 طریقے کا شرک پایا جاتا تھا۔ ایک تو ان کی قوم ستاروں کے آگے سجدہ کرتی تھی، دوسرا بادشاہ وقت کے آگے سجدہ کرتی تھی، اور بادشاہ وقت کون تھا؟ نمرود۔ اور تیسرا بتوں کے آگے سجدہ کرتی تھی اور ان کی عبادت کیا کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ستاروں کے بارے میں کیسے سمجھایا ہے کہ یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج معبود نہیں ہو سکتے۔ کیسے نہیں ہو سکتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پریکٹیکلی سمجھایا ہے۔ قرآن کریم کو اٹھائیے، 7ویں پارے سورہ انعام کی آیت نمبر 76 سے لے کر کے 79 تک آپ پڑھتے جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے سمجھایا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَمَّا جَلَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ جب رات کی تاریکی ان کے اوپر چھا گئی، جب رات کی اندھیری چھا گئی، جب رات کا وقت آ گیا، ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو لے کر کے کسی میدان میں، کسی فیلڈ میں پڑے ہیں، کسی فیلڈ میں گئے ہیں، اور آسمان پر نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو آسمان کے اوپر ستارہ چمک رہا ہے۔ چمکتے ہوئے ستارے کو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اور میرے قوم کے لوگوں، یہ تمہارا ستارہ، اس ستارے کو تم معبود کہتے ہو، یہ ستارہ تم اپنے اس ستارے کو اپنا رب کہتے ہو۔ چلو سپوز دیٹ تھوڑی دیر کے لیے چلو میں مان لیتا ہوں کہ یہ ستارہ میرا رب ہے، یہ ستارہ میرا معبود ہے۔ چلو میں مان لیتا ہوں کہ یہ ستارہ میرا رب ہے، یہ ستارہ میرا معبود ہے۔ فلما فلا، لیکن ستارے کے غائب ہونے کا ٹائم آیا، ستارے کے نظروں سے اوجھل ہونے کا جب وقت آیا تو وہ ستارہ بھی غائب ہو گیا، وہ ستارہ بھی ڈوب گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، اور میری قوم کے لوگوں، یہ ستارہ میں ڈوب جانے والوں کو، میں نظروں سے اوجھل ہو جانے والوں کو، جو ایک مخصوص وقت میں نکلتا ہو اور ایک مخصوص وقت میں غائب ہو جاتا ہو، میں ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ قال اللہ احب الآفلین، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بیماری ابھی پہنچی ہے، مجھے ضرورت ابھی ہے اور وہ غائب ہے، وہ آئے گا تب میں اس سے اپنے پریشانی ان کے سامنے رکھوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب تو وہ ہے جو 24/7 موجود رہے، رب تو وہ ہے جو 24 گھنٹے موجود رہے، یہ رب نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو کسی دوسرے سسٹم کے محتاج ہیں، یہ تو خود رب نہیں ہوتا بلکہ کسی دوسرے کے پابند ہے۔ پھر اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر کے گئے، اور آج جو ہے آسمان کے اوپر چاند نکلا ہوا ہے۔ چاند کو دیکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي۔ ابراہیم علیہ السلام آسمان کے اوپر نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو آسمان کے اوپر چاند چمک رہا ہے، اور یہ سب سے بڑا، یہ ستارے کے مقابلے میں چاند اس سے بڑا ہے، اس سے زیادہ روشنی دے رہا ہے۔ قوم کے لوگوں سے کہا، اور میرے قوم کے لوگوں، چلو میں مان لیتا ہوں کہ یہ چاند میرا رب ہے، اس چاند کو تم لوگ اپنا معبود کہتے ہو، چلو میں مان لیتا ہوں کہ یہ چاند میرا رب ہے۔ لیکن جب فلما فلا، لیکن چاند کے ڈوبنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، چاند کے غائب ہونے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ چاند بھی ڈوب گیا، وہ چاند بھی غروب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اور میری قوم کے لوگوں، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی، اگر میرے رب نے مجھے صحیح راستہ دکھایا نہ ہوتا تو میں تمہاری طرح چاند کی عبادت کر کے میں گمراہ ہو جاتا۔ پھر اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر کے جو ہے صبح کا منظر ہے، اور بالکل سورج نکلنے کا منظر ہے، اور آج سورج جو ہے نکل رہا ہے۔ سورج کو دیکھ کر کے کہا یہ جو ہے سب سے بڑا ہے، یہ جو ہے سب سے زیادہ روشنی دے رہا ہے، چاند سے بھی زیادہ، ستارے سے بھی زیادہ بڑا ہے، یہ سب سے زیادہ روشنی دے رہا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، اور میری قوم کے لوگوں، یہ سورج، اس سورج کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، سورج کو اپنا معبود سمجھتے ہو، چلو میں مانتا ہوں، مان لیتا ہوں کہ یہ سورج میرا رب ہے، یہ سورج میرا معبود ہے۔ فلما أفلت، جب سورج بھی ڈوب گیا، مغرب کا وقت آیا، شام ہوئی، رات ہوئی، تو وہ سورج بھی ڈوب گیا۔ ابراہیم علیہ السلام میرے بھائیوں کہنے لگے قال لئن لم يهدني،
قال یا قوم انی بریء مما تشركون، اور میرے قوم کے لوگوں میں تمہارے ساتھ اس شرک سے بری ہوں، میں تمہارے ساتھ اس شرک سے بیدار ہوں۔ ستارہ بھی اپنے وقت پر نکلا، وہ بھی اپنے وقت پر ڈوب گیا، چاند بھی اپنے وقت پر نکلا اور اپنے وقت پر جو ہے ڈوب گیا، سورج بھی اپنے وقت پر نکلا اور اپنے وقت پر ڈوب گیا۔ ابراہیم علیہ السلام چیخ پڑے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور میری قوم کے لوگوں سنو سنو، میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنا چہرہ اللہ رب العالمین کی طرف کر لیا ہے، میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں جن کی تم لوگ پوجا پاٹ کرتے ہو، جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں، اور میں نے اپنا چہرہ اللہ رب العالمین کی طرف کر لیا ہے، میں دنیا کی تمام چیزوں سے کٹ کر کے اپنا ڈائریکشن، اپنا رخ اس اللہ رب العالمین کی طرف کر لیا ہے، اس کو اپنا رب مان لیا ہے جو ہمارا کریٹر ہے، جو زمین و آسمان کا تخلیق کرنے والا ہے، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا دیا قوم کے لوگوں کو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی قوم بادشاہ وقت کے آگے بھی، بادشاہ وقت کے آگے بھی جو ہے وہ قوم سجدہ کرتی تھی، اور بادشاہ وقت کون تھا؟ نمرود۔ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے بیچ میں جو مناظرہ ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک مناظر بھی تھے، ابراہیم علیہ السلام کے اور نمرود کے بیچ میں جو مناظرہ ہوا ہے، قرآن کریم نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 258 کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے، جو حق اور باطل کے درمیان ایک تاریخی مکالمہ اور ایک تاریخی مناظرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، نمرود میرے بھائیو بابل کا ایک انتہائی سرکش اور جابر بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف ان کو دعوت دی، ایک اللہ رب العالمین کی توحید کے لیے نمرود کو دعوت دی، تو نمرود تکبر سے، اہنکار سے انہوں نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب دیکھیے نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں کس طرح سے مناظرہ ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے نمرود، تم کہتے ہو کہ میں رب ہوں، میں کہتا ہوں کہ تم رب نہیں ہو سکتے۔ نمرود نے کہا کیوں؟ میں رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو اپنا رب اس کو مانتا ہوں، میرا رب تو وہ ہے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ قال انا احیی و امیت، میں بھی تو زندہ کرتا ہوں، میں بھی تو مارتا ہوں۔ نمرود نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے بات کو پروف کرنے کے لیے دلیل کے طور پر قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، جن کو ایک آدمی کو پھانسی کی سزا کا اعلان ہو چکا تھا، اس آدمی کو نمرود نے رہا کر دیا، ان کو آزاد کر دیا، اور ایک بے قصور کو، بے گناہ آدمی کو اس کو قتل کروا دیا، اس کو جان سے مار ڈالا۔ اور نمرود نے کہا دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور میں نے ایک کو موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بیوقوف نمرود سمجھے گا نہیں، ایسے نہیں سمجھے گا، یہ لفظی ہیر پھیر کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لفظی ہیر پھیر کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے دھوکے میں رکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے نہیں گئے کہ میں جس موت اور زندگی کی بات کر رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے۔ ابراہیم نمرود کو اس بات کو سمجھانے کے لیے نہیں گئے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے ایک بھاری دلیل پیش کر دی، اور ایسی دلیل اور ایک پروف پیش کر دیا کہ نمرود کے پاس کی بات نہیں تھی۔ ابراہیم نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ اے نمرود، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکال کر کے پچھم میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو واقعی میں اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اگر تو واقعی میں اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایسا کر ایک دن سورج کو الٹا کر کے دکھا دے، ایک دن سورج کو پچھم سے نکال کر کے پورب میں ڈبا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کریم کہتا ہے وہ کافر، وہ نمرود ہکا بکا رہ گیا، وہ نمرود لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام ایک مناظر بھی تھے، انہوں نے کس طرح سے ان کو ہرا دیا، مگر
دلیل سے جب وہ ہار گیا، نمرود دلیل سے جو ہے ثابت نہیں کر پایا، ہار گیا، تو جو ہے تکبر اور ان کے اندر جو اہنکار تھا، اس انانیت کی وجہ سے، اس اہنکار کی وجہ سے اس نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور حق کو قبول نہیں کر پایا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ابراہیم کے قوم کے اندر تین چیزیں شرک پائی جاتی ہیں، تین طریقے کا۔ تیسری ایک چیز ہے ستارے کے آگے، چاند سورج ستارے، اور ایک ہے بادشاہ وقت۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ بتوں کے آگے وہ قوم جو ہے سجدہ کیا کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو بتوں کے بارے میں، توحید اور شرک کے بارے میں کس طرح سے سمجھایا ہے، اس کو اگر جاننا ہے تو آپ قرآن کریم کو اٹھائیے، سورۃ الانبیاء اور آیت نمبر 52 سے لے کر کے پڑھتے جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو شرک کے اور توحید سے کس طرح سے سمجھایا ہے لوگوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے قوم کے لوگوں، یہ کیسا معبود ہے، یہ کیسا جو ہے بت ہے جو تم اپنے بتوں کے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے تراش کر کے پتھروں سے بت بناتے ہو، یہ کیسا بت ہے جو ان کے ساتھ تم چمٹے رہتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان کی پرستش کرتے ہو۔ قوم کے لوگوں نے کہا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے، ہر زمانے میں اہل باطل کی یہ بہت پرانی دلیل ہے کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے، ہمارے باپ دادا کو اتنی عقل نہیں تھی، اتنی سمجھ نہیں تھی، اگر ہم نے اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر ان بتوں کی عبادت کیا تو ہم نے کون سا غلط کام کر دیا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر، ہمارے باپ دادا انہی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر کے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، تب تو تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ، اپنے ہاتھوں سے بت کو بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے مورتیوں کو تراش کر کے بناتے ہو اور ان کے آگے سجدہ کرتے ہو، انہیں مشکل کشا کہتے ہو، انہیں حاجت روا سمجھتے ہو، تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، قوم کے لوگوں نے کہا اے ابراہیم کوئی سیریس بات لے کر کے آئے ہو یا یہی مذاق کر رہے ہو؟ کیا واقعی میں تم ہمارے پاس حق بات لے کر کے آئے ہو یا مذاق کر رہے ہو، کھیل کود کی بات کر رہے ہو؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہم بھی گمراہ، ہمارے باپ دادا بھی گمراہ، تو صحیح کیا ہے؟ ہم کس کو اپنا رب مانے، ہم کس کی عبادت کریں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين۔ حقیقت میں رب تو وہ ہے، حقیقت میں صحیح معنوں میں رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ حقیقی معنوں میں رب ہے۔ رب تو وہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے اس کائنات کا کریشن کیا ہے، جو زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا ہے، جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، حقیقی معنوں میں وہی رب ہے۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور میں اسی بات کے قائل ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، لیکن بچپن سے ان کے دماغوں کے اندر شرک کے جو گرد و غبار چھائی ہوئی تھی وہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والی تو نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو سمجھا دیا، قوم کے لوگوں نے ابراہیم کا مذاق اڑایا کہ ارے یہ تو پاگل ہے، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو مجنون ہے، نہ جانے کیسی بہتی بہتی باتیں کر رہا ہے، کس کو اپنا رب کہہ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں، اپنے من میں یا پھر لوگوں کے سامنے چپکے سے کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم اگر کسی دن موقع ملا تو تمہارے ان معبودوں کے ساتھ میں ان کو جو ہے سبق سکھاؤں گا، ان معبودوں کی میں کلاس لوں گا، ان کو بتاؤں گا، ایک چال چلوں گا۔ اس قوم کے اندر ایک میلہ لگتا تھا، سال میں ایک بار شہر سے باہر میلہ لگتا تھا، اس میلے کے اندر سب کے سب لوگ جو ہے چلے گئے۔
اب ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا. اب ابراہیم علیہ السلام اس عبادت خانے میں، اس معبد خانے میں آتے ہیں جہاں پر بہت سارے بت رکھے ہوئے، بہت سارے اسٹیچو، بہت ساری مورتیاں رکھی ہوئی ہے. وہاں پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بت پڑے ہوئے ہیں اور ان بتوں کے سامنے کھانے پینے کے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. ابراہیم علیہ السلام ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں فراغ الى آلہتہم فقال لا تاکلون، اے میرے قوم کے معبودوں، اے میرے قوم کے مشکل کشاؤ، اے میرے قوم کے خداؤ، اے میرے قوم کے مورتیوں، تم ان چیزوں کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ الا تاکلون، تمہارے سامنے ایک سے ایک کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تم ان کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، اے میری قوم کے معبودوں، اے میری قوم کے خداؤ، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ما لکم لا تنطقون، تم کلام کیوں نہیں کرتے، تم باتیں کیوں نہیں کرتے؟ کوئی انسان تھوڑی ہی تو بات کرتا. فراغ علیہم ضربا بالیمین، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے داہنے ہاتھ سے سارے بتوں کو ایک طرف سے توڑنا جو شروع کیا. اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام بتلاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام فزیکلی بھی، جسمانی طور پر بھی بڑا اسٹرانگ تھا، نوجوان تھے. فراغ علیہم ضربا بالیمین، ایک طرف سے بتوں کو داہنے ہاتھ سے توڑنا شروع کیا. آپ کے ہاتھوں میں لوہے کی کلہاڑی تھی، اس سے جو ہے سارے بتوں کو توڑنا شروع کیا. فجعلہم جذابا، توڑ کر کے اس کو نابود کر دیا، بالکل بھرتا بنا دیا. فجعلہم جذابا الا کبیرا لعلہم الیہ یرجعون، توڑ کر کے جو ہے ٹکڑے کر دیا، سارے بتوں کو توڑ دیا، بڑے والے جو بت تھے اس کو چھوڑ دیا اور اس کے گردن میں اس کلہاڑی کو لٹکا دیا. آپ ذرا سوچئے، ہم ذرا آپ لوگوں کو ایک میسج دیتے ہیں، ہمارے قوم کے جو نوجوان ہیں، ذرا اس بات کو دل اور دماغ سے سوچئے کہ آپ ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں. کیا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے معبودوں کو، ان کے بتوں کو جو توڑ دیا، کیا ابراہیم کو پتا نہیں تھا کہ ان بتوں کو توڑنے کے بعد میرا انجام کیا ہوگا؟ یعنی آپ ذرا سوچئے، تصور پیدا کیجئے، آپ ایسے ماحول میں رہتے ہیں، آپ ایسی بستی میں رہتے ہیں، آپ ایسے گاؤں میں رہتے ہیں جہاں پر آپ اکیلے ایک مسلم ہیں اور اکیلے توحید والے ہیں، اکیلے اللہ والے ہیں اور سارا ماحول شرکیہ ہے، غیر مسلموں کی بستی ہے، اور آپ ان کے عبادت خانے میں، آپ ان کے معبد خانے میں جا کر کے ان کے بتوں کو توڑ دینا، یہ تو اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش ہے. یہ تو جو ہے اپنے آپ جو ہے خودکشی کرنے کا ایک طریقے سے خودکشی کرنا ہے، اپنے آپ کے آتم ہتیا کرنا ہے، اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش ہے. مگر میرے بھائیوں، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، اس کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ شرک جیسے خطرناک چیزوں کو، ان بتوں کو توڑنے کی ہمت، ان بتوں کو توڑنے کا جو ہے اپنی جان پر کھیلنے کی ہمت ابراہیم جیسے نوجوانوں کے اندر ہو سکتی ہے. ابراہیم جیسے نوجوانوں کے اندر ہو سکتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ دیا اور توڑ کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا. اور عام کے لوگ میلے سے واپس آئے تو ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ سب سے پہلے اپنے معبد خانے میں جاتے تھے، معبد خانے میں اپنے عبادت خانے میں گئے تو دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں، سارے بت بکھرے ہوئے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے اپنے جو ہے لوگوں سے کہا انفعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. انہوں نے سب سے پہلے آپس میں کہا کہ یہ جملہ کہا کہ ہمارے بتوں کی یہ درگت کس نے کی، ہمارے بتوں کو یہ حرکت کس نے کی. ان میں سے ایک نوجوان تھا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک آدمی ہے، ایک نوجوان ہے جو ہمیشہ ان بتوں کے پیچھے پڑا رہتا تھا. کہا تھا کہ کسی دن موقع ملا کہ تمہارے ان معبودوں کو جو ہے خبر لوں گا، یہ ہو نہ ہو یہ اسی نوجوان کا کام ہوگا. اس کا نام ابراہیم ہے. ابراہیم علیہ السلام سارے لوگوں کے بیچ میں بلایا گیا، مجموعہ لگا ہوا ہے، محفل جو ہے سارے لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں انت فعلت بآلہتنا یا ابراہیم،
اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ درگت کی ہے؟ کیا تم نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے؟ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے عزیز دوستوں، ابراہیم علیہ السلام کا مقصد ان کے بتوں کو توڑنا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تو ان کے اس سوچ کو، ان کے اس مینٹلٹی کو، ذہنیت کو توڑنا تھا، جو سوچ اور جو ذہنیت، جو مینٹلٹی ان بتوں کے آگے سجدہ کراتی تھی۔ ابراہیم سے سوال کیا گیا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ ابراہیم نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرتے کہا ان بتوں سے پوچھو، بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس نے توڑا ہے۔ یہ جو انگلی ہے اس کو جو ہے بتوں کی طرف اشارہ کیا اور انگوٹھا اپنی طرف اشارہ کیا کہ اس نے توڑا ہے، اس کے بڑے نے توڑا ہے۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس نے توڑا ہے، اس کے بڑے نے توڑا ہے۔ یہ انگلی بتوں کی طرف، انگوٹھا اپنی طرف، اس کے بڑے نے توڑا، اس سے بڑا میں ہوں، میں نے توڑا ہے۔ لیکن اس بات کو اپنی اور ظاہر کر کے نہیں بولے، کیونکہ ابھی لوگوں کو شرک کے بارے میں، توحید کے بارے میں لوگوں کو سمجھانا ہے، اس لیے کھل کر کے نہیں بولے۔ کہا کہ اس کے بڑے نے توڑا ہے۔ پوچھو، اس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے، سارے بتوں کو جو ہے توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ تم لوگ چھوٹے بڑے بت کے سامنے چھوٹے بت کی عبادت کرتے ہو سکتا ہے بڑے بت کو جو ہے بڑے صاحب کو غصہ آ گیا ہوگا کہ ہمارے سامنے چھوٹے بتوں کی عبادت کی جاتی ہے، اس لیے سارے کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا۔ اور دنیا جانتی ہے، دنیا مجرم اسی کو کہتی ہے جس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہو، موقع واردات پر جس کے ہاتھ میں خنجر یا کوئی جو ہے حملہ کرنے والا چیز ہو، اسی کو مجرم دنیا مانتی ہے۔ دیکھو کلہاڑی اس کے گردن میں لٹکی ہوئی ہے۔ پوچھو اس سے بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ معبود بات کرتے ہیں، بولتے چلتے ہیں، تو تم ان سے کچھ بھی نہ پوچھتے، اپنے خدا سے پوچھو۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس نے توڑا، اس کے بڑے نے توڑا۔ تھوڑی دیر کے لیے، 2 منٹ کے لیے ان لوگوں کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ یار یہ کہہ تو رہا ہے صحیح، یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بڑے نے توڑا، اس بت سے پوچھو، ہم اس سے کیسے پوچھیں، یہ تو بات نہیں کر سکتا ہے، یہ تو بول نہیں سکتا ہے۔ پھر یہ خیال آیا کہ جب یہ بات نہیں کر سکتا ہے، جب یہ بول نہیں سکتا ہے، تو ہم اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ دل نے گواہی دیا، ہم اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ثم نقول جو ہے انکم انتم الصالحون، یار غلطی تو ہمیں لوگوں کا ہے، جو معبود جو بت بول نہیں سکتا ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ثم نقص علی رؤوسہم، وہ لوگ جو ہے سر جھکا دیے، کہا کہ قصور تو ہم ہی لوگوں کا ہے۔ پھر جو ہے تھوڑی دیر کے بعد پلٹ کر کے بولے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تم اچھی طریقے سے جانتے ہو اور ہم بھی جانتے ہیں یہ کہ پتھر کے بت بولتے نہیں، یہ پتھر کی مورتیاں بولتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہی الفاظ ان کی زبان سے نکلوانا چاہتا تھا، جب یہ پتھر کے بت، یہ پتھر کے مورتی بولتے نہیں ہیں تو تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان کے سامنے ناپا کیوں دیکھتے ہو؟ ان کو مشکل کشا کیوں کہتے ہو؟ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اور میری قوم کے لوگوں جو فائدہ پہنچانے کے لائق نہیں، جو نقصان پہنچانے کے لائق نہیں، اور تم اللہ کو چھوڑ کر ان معبودوں کے سامنے ان کو جو ہے خدا سمجھتے ہو، ان کے آگے ان کی عبادت کرتے ہو۔ اُفٍ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کفر ہے تمہارے اوپر، لعنت ہے تمہارے اوپر اور تمہارے ان معبودوں کے اوپر جو تم افلا تعقلون، تمہارے اندر اتنی بھی شعور نہیں، اتنی بھی عقل نہیں، اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ تم جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو ان کی عبادت کرتے ہو۔ جب انہوں نے دلیل سے جب دیکھا کہ ابراہیم سے ہم جیت لے سکتے ہیں تو لوگ طاقت کی طرح زور پر آ گیا کہ ابراہیم ایسے نہیں مانے گا۔ حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، لگاؤ آگ اور ابراہیم کو آگ کے اندر ڈال دو، ایسے جو ہے ہم سے نہیں جیت پائیں گے، اس کو جو ہے آگ میں ڈال دو اور اپنے معبود کی مدد کرو۔ ہائے ہائے، وہ معبود ہی کیسا جو ہماری محتاج ہو، ہمارے مدد کی محتاج ہو۔ معبود تو وہ ہے جو سب کی مدد کرتا ہے، معبود تو وہ ہے جو سب کی دیکھ ریکھ کرتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے آگ کے اندر ڈال دیا گیا اور آگ اتنی خطرناک تیار کی گئی تھی
कि बड़े बड़े बिल्डिंगों के बराबर जो आग को जला गया था। और यहाँ तक बतलाया जाता है कि जो औरतें बीमार होती थी वो मन्नतें मांगती थी कि अगर मेरा ये तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं इब्राहिम को जलाने के लिए लकड़ियां जो है जमा करूंगी। और इतनी तेज आग लगाई गई, तारीख की किताब में, पूरी इंसानियत की तारीख में एक इंसान को जलाने के लिए इतनी बड़ी आग की तैयारी नहीं की गई थी। लेकिन इब्राहिम को मिन जमीन जो है मशीन होती थी उस जमाने में, टेक्नोलॉजी हुआ करती थी जिससे मिसाइल वगैरह उसे फेंकते थे, उससे जो है रख करके इब्राहिम को आग में डालने वाला है। इब्राहिम के पेशानी पर कोई जो है टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि इब्राहिम को अल्लाह पर तवक्कुल है। इब्राहिम की ज़बान पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए काफी है। और इब्राहिम को डाल दिया गया। इब्राहिम हवा के फरिश्ते मुंतज़िर हैं, पहाड़ों के फरिश्ते मुंतज़िर हैं, बारिश के फरिश्ते मुंतज़िर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को हुक्म नहीं दिया, डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग से जो है मुखातब किया, आग को ऐलान जो है ऑर्डर दिया, कुल्ला या नार कुनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। ए आग तू आज तक तुम सबको जलाया करती थी, तेरा काम है जलाना, लेकिन खबरदार मेरे इब्राहिम के एक रमते भी नहीं जलना चाहिए। मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग सलामती वाला, और तफसीर में बताया जाता है कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सलामती वाला नहीं कहता तो हो सकता है इतनी ठंडी लग जाती इब्राहिम को कि जो है ठंडी से परेशान हो जाती है। तो मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लोगों को बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन आखिर उन्होंने नहीं माना। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से हिजरत करके दूसरे जो है उस जगह को छोड़ दिया।